آپ سے مخاطب ہوتے ہیں خوب سبحان اللہ الحمدللہ اور ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ حضرت مولانا زاہد آوان صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا کافۃ للناس سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بآواز بلند درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، ممکن نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ محمد مصطفیٰ آئے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ آئے بہاراں مسکرا پیاں، محمد مصطفیٰ آئے بہاراں مسکرا پیاں، کھڑے نے پھولتے کلیاں ہزاراں مسکرا پیاں، بڑی مایوس سی دائی حلیمہ جب گئی سی مکے، بڑی مایوس سی دائی حلیمہ جب گئی سی مکے، میرے آقا نے آ کے جد پھڑیاں مہاراں مسکرا پیاں، ازل تو جیڑیاں محروم سن قربت دی لذت تو، ازل تو جیڑیاں محروم سن
قربت دی لذت تو قدم رکھیا نبی سونے تے غاراں مسکرا پئیاں کھڑے سن منتظر سارے نبی اقصی دی مسجد وچ کھڑے سن منتظر سارے نبی اقصی دی مسجد وچ امام الانبیاء آئے قطاراں مسکرا پئیاں یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم میرے لیے انتہائی واجب و تکریم و تعظیم علماء کرام توحیدی ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ذمے برادر مکرم حضرت مولانا عبدالحمید صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جو عنوان لگایا وہ ہے ختم نبوت۔ عنوان بڑا اہمیت کا حامل ہے، لیکن آپ حضرات بیانات اس طرح سن رہے ہیں جس طرح علامہ اقبال ٹی وی میں بیٹھ کے بات کرتے تھے۔ محترم ڈاکٹر نصر من اللہ صاحب نے ابتدا میں آپ سے گزارش کی کہ کم از کم سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ خطبہ حضرات کو یہ داد دیں گے اور اللہ کا ذکر کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے دل اس سے روشن ہوں گے۔ اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ، ذرا اور اونچی آواز سے، ذرا محبت کے ساتھ۔ توحیدیاں کولو سبحان اللہ کھوانی بھی بڑی گل ہوندی ہے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں، تمام مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف اور سب سے اونچا مقام اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو دیا ہے۔ کہو بے شک، کس کو دیا ہے؟ حضرت انسان کو۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو اس انسان کا خادم بنایا اور ساری چیزوں کا انسان کو مخدوم بنایا، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا کہ یہ انسان سجدہ میرا کرے، عبادت میری کرے۔ فرمایا پیشانی میرے دربار میں جھکائے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد ہی عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔
ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سامعین محترم، دوسرے معنی میں یوں سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا کائنات کے اندر اس لیے مبعوث فرمایا، اس لیے بھیجا کہ یہ انسان رب تعالیٰ کی فرمان برداری کرے، رب تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ اب جب یہ انسان اس دنیا کے اندر آیا تو سوال یہ پیدا ہوا کہ انسان کو یہ کیسے معلوم ہو کہ کن عقائد کے ساتھ اور کن اعمال کے ساتھ اللہ رب العالمین خوش ہوتے ہیں، اور کن عقائد اور کن اعمال کے ساتھ اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں۔ انسان کی اس بات کی تسلی کے لیے اور انسان کی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے اور اپنی مرضی بتانے کے لیے اور جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں ان کاموں کو واضح کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے انسان کو عقل کی دولت کے ساتھ ساتھ نبوت کا سلسلہ شروع کر کے اپنی مقدس جماعت انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے رہنمائی فرمائی، اور یہ نبوت کا سلسلہ اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے شروع فرمایا، اور اس سلسلے کی آخری اور سنہری کڑی حضرت سیدنا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بنایا کہ آپ شریفوں میں اشرف ہیں، کاملوں میں اکمل ہیں، میرے محبوب حسینوں میں آسن ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کامل اور جامع صفات کے ساتھ اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ جو اللہ نے آپ کو دین دیا وہ بھی کامل دین دیا۔ پہلے نبی آتے رہے، کوئی کسی قوم کے لیے، کوئی کسی قبیلے کے لیے، کوئی کسی شہر کے لیے۔ آپ توحیدی ساتھی جانتے ہیں، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ترجمہ آپ کے ذہن کے اندر موجود ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ یا قوم اعبدوا اللہ۔ اسی طرف فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ سارے نبیوں کی نبوت اپنے علاقے تک محدود، اپنے زمانے تک محدود، اپنے دور تک محدود، لیکن جب باری آئی امام الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف مکے والوں کے لیے نبی، مدینے والوں کے لیے نبی، شام والوں کے لیے نبی، آپ صرف مصر والوں کے لیے نبی، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پھر اللہ نے اپنے نبی کو اتنے کمالات عطا کیے کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا قرآن بنا دیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کسی نے سوال کیا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے میری امی نے فرمایا اما قرأت القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ آگے سے جواب دیا جی ہاں پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور میرے محبوب کے اخلاق سارا قرآن ہے۔ میرے محبوب کی عشاء قرآن کے ساتھ، حیا قرآن کے ساتھ، رضا قرآن کے ساتھ، اٹھنا قرآن کے ساتھ، بیٹھنا قرآن کے ساتھ، میرے پیغمبر کا آنا جانا قرآن
के साथ, मेरे पैगम्बर का तअब्बुद कुरान के साथ, तशब्बुस कुरान के साथ, मेरे पैगम्बर का तखय्युल कुरान के साथ, तसव्वुर कुरान के साथ, मेरे महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकबीर व तशरीह व तौज़ीह व तलवीह व तमजीद व तस्बीह व तहलील कुरान के साथ, मेरे पैगम्बर की सदाकत कुरान के साथ, अमानत कुरान के साथ, तहरी कुरान के साथ, तसल्ली कुरान के साथ, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना जाना कुरान के साथ, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक चीज कुरान के साथ। जिस वक़्त मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का जिक्र आया, रब ने कुरान में वज़ुहा कह दिया, जुल्फों का जिक्र आया, कुरान ने वल्लैल कह दिया, मेरे महबूब के हसीन दांतों का जिक्र आया, कुरान ने यासीन कह दिया, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हसीन आंखों का जिक्र आया, कुरान ने मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा कह दिया, मेरे महबूब की आमद का जिक्र आया, कुरान ने कद जाअकुम मिनल्लाहि रसूल कह दिया, मेरे महबूब की हैसियत का जिक्र आया, कभी बशीर कहा, कभी नज़ीर कहा, मेरे महबूब की अजमत का जिक्र आया, कुरान ने सिराज मुनीरा कह दिया, मेरे महबूब की हमगी रहमत का जिक्र आया, कुरान ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कह दिया, मेरे महबूब की अज़वाज का जिक्र आया, कुरान ने अज़वाजुहु उम्महातुहुम कह दिया। जिस वक़्त मेरे महबूब की गुफ्तार का जिक्र आया, कुरान ने मा यंतिकु अनिल हवा कह दिया। जिस वक़्त मेरे महबूब के हाथों का जिक्र आया, कुरान ने वमा रमैता इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा कह दिया। जिस वक़्त मेरे महबूब के यारों का जिक्र आया, कुरान ने वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार कह दिया। जिस वक़्त मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद शरीफा का जिक्र आया, कुरान ने कद जाअकुम मिनल्लाहि रसूल कह दिया। और सारे कुरान को मेरे महबूब की तारीफ बना के अल्लाह ताला ने ये फरमाया, मेरे महबूब मैं रब्बुल आलमीन हूँ, आप रहमतुल लिल आलमीन हैं। इस दुनिया कायनात के अंदर जिस तरह 14 तबक की कायनात में मेरे सिवा रब कोई नहीं, आपके सिवा रहमत का ताजदार कोई नहीं, मेरे ऊपर खुदाई खत्म, आपके ऊपर मुस्तफाई खत्म, करोड़ों के अमते बर्पा हो जाए, जिस तरह कोई खुदा बन के अर्शों पे जा नहीं सकता, मेरे महबूब मैंने ऐलान कर दिया कुरान में, आप खातम नबीयीन हैं, आपके बाद क़यामत तक कोई नबी बन के जमीन में आ नहीं सकता। आखिर दावा माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत बयान फरमा रहे थे खतीब आज़म लाहौर हज़रत मौलाना जाहिद महमूद अवान साहिब, अल्लाह ताला इनके इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए। हज़रत की तकरीर के दौरान शेखुल हदीस मुनाज़िर इस्लाम हज़रत मौलाना अल्लामा मुतीउल्लाह खान राशिद साहिब गुजरांवाला से तशरीफ़ लाए। हम उनको अहलम व सहलम व मरहबा कहते हैं। खतीब दिल पजीर फाज़िल अजल हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ रहमानी साहब जंग से तशरीफ़ लाए, उन्हें भी हम खुशामदीद कहते हैं। उनके साथ हज़रत मौलाना साजिद हनफी साहिब गुजरांवाला से उनकी माइयत में तशरीफ़ लाए, उनको भी वेलकम कहते हैं। और गुजरात इशाअतुत तौहीद व सुन्ना के नायब अमीर हज़रत मौलाना एजाज अहमद शेख साहब तशरीफ़ फरमा हैं, और उनके साथ हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद साजिद साहिब अमीर इशाअतुत तौहीद व सुन्ना दीपालपुर, इज़्ज़त मआब मोहतरम व मुकर्रम हज़रत मौलाना रब नवाज रहमानी साहब मुर्शद कामिल हज़रत पीर बुखारी रहमहुल्लाह ताला के माशाअल्लाह ज़बरदस्त और बेमिसाल मुरीद हैं। अल्लाह ताला इनके इल्म व अमल में बरकत दे और इनको हम इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में खुशामदीद कहते हैं। अब चंद मिनटों के लिए इज़्ज़त मआब हज़रत मौलाना रब नवाज रहमानी साहब से गुजारिश है कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं और आपसे मुखातिब हों। इनके बाद उस्ताज़ुल उलमा हज़रत मौलाना गुलाम हुसैन तारिक साहब आपसे मुखातिब होंगे।
بالکل ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. علماء حق کی موجودگی میں ادنا طالب علم کی حیثیت سے اور حضرت خطیب اسلام سیدنا اشرف صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آج اس پودے کو لگا ہوا اس گلشن کو دیکھ کر ایمان تازہ ہوا ہے. اللہ اس گلشن کو دنیا میں توحید کو غالب کرنے کا ذریعہ بنا دے. چند اشعار مجلس میں برکت کے لیے علماء کی اجازت سے سب میرے اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. دنیا کے بزدلوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاس ہے وہ پاس ہمارا. علامہ جس کے ایوان اقبال میں یہ توحید و سنت کی گلشن اس وقت رونق افزو ہے. علامہ صاحب آخری پہر میں ایک بڑی لمبی دعا کیا کرتے تھے. اس کا پہلا شعر اور آخری شعر تاکہ علامہ صاحب کو بھی کوئی صالح ثواب ہو جائے. دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، اللہ اکبر. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. میں بلبل نالا ہوں، میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستان کا، جس گلستان کو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے 350 صحابہ ایک خون کے ساتھ، اپنے خون کے ساتھ، احد کے خون کے ساتھ، طائف کے خون کے ساتھ، حضرت سمیہ کے خون کے ساتھ، حضرت یاسر خباب کے خون کے ساتھ، حضرت حمزہ اور مصعب بن عمیر کے خون کے ساتھ جو گلشن آباد کیا تھا. میں بلبل نالا ہوں، میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو یا رب دے. اور آخری ہو کیا رہا ہے؟ باطل کے اقتدار میں، باطل کے اقتدار میں تقوی کی آرزو، کیسا حسین فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم. اللہ رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے. آج ہم اپنا اپنا محاسبہ کریں کہ ہم اللہ رسول کے ساتھ کھڑے ہیں یا یہ جمیع اشاعت توحید و سنت انشاءاللہ اللہ رسول کے ساتھ کھڑی ہے.
امید ہے یہ سود کے نظام اور سود کی لعنت ختم کرنے میں یہ جمیع اشہادت توحید و سنت انشاءاللہ ایک مثالی کردار ادا کرے گی۔ میں پھر دوبارہ شعر پڑھتا ہوں۔ میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو یا رب دے۔ اب ہونا کیا چاہیے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ دین نظام کا نام ہے، پڑھنے پڑھانے کا نام نہیں۔ پڑھنا پڑھانا بھی ہے، نماز بھی پڑھنی، روزے بھی رکھنے ہیں سب کو، مگر دین نظام کا نام ہے، جس نظام کی وجہ سے اللہ کو مکہ مکرمہ سے نکالا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ چھوڑ رہے تھے کیا فرما رہے تھے؟ میں چھوڑتا نہ تجھ کو مجبور گر نہ ہوتا، مکے سے کہہ کے نکلا وہ تاجدار مکہ۔ آخری شعر، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، کیا خوبصورت جذبہ ہے۔ بڑھاپے کا عالم ہے لیکن جذبہ جوان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ اب آپ کے سامنے استاذ العلماء فضیلت الشیخ حضرت مولانا غلام حسین طارق صاحب سرپرست جمعیت اشاعت التوحید و سنہ لاہور، ان سے مؤدبانہ ملتمس ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں اور آپ سے مخاطب ہوں۔ مولانا عبدالحمید صاحب اعلان کرو۔ جی جی جی، حضرت مولانا غلام حسین طارق صاحب ماشاءاللہ ہمارے بڑے محسن ہیں، اور ہمارے امیر جمعیت اشاعت التوحید و سنہ حضرت مولانا عبدالحمید صاحب کے استاد محترم ہیں، اور ماشاءاللہ یہاں بیٹھے ہوئے اکثر علماء حضرت کے شاگرد ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اور ہم ان کے بے حد مشکور ہیں کہ انہوں نے بڑے اپنی مصروفیات سے ٹائم نکالا اور تشریف لائے۔ اللہ ان کو جزائے عظیم عطا فرمائے۔ نحمده وحده ونستعينه وحده ونستغفره وحده وندعوه وحده، ثم الصلاة على من لا نبي بعده، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم۔ وقال الله في مقام آخر في سورة النساء، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشونی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آپ میرے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز علماء کرام، خصوصاً میرے برادر مکرم بزرگوار
حضرت مولانا منظور مخدوم صاحب جو میرے ایک قسم کے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہے. اس حیثیت سے میں نے برادرم کہا کہ شاگرد بھائی بھائی ہوتے ہیں، جیسے بتیوں اور مشرکین کے پیر بھائی ہوتے ہیں کہ فلانا پیر بھائی ہے کہ وہ بھی مزاروں پہ سجدے کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، وہ بھی غیر اللہ کی نظر و نیاز دیتا ہے، وہ پیر بھائی اور اس کا بڑا لحاظ رکھتے ہیں. تو اولاً عرض یہ ہے کہ کچھ یہاں بچے بھی ہیں اور ان بچوں کو بچے نہ سمجھا کریں، ان کی بچپن ہی میں ان کی تربیت ہوتی ہے. وہ اسماعیل ذبیح اللہ بچہ ہی تو کہا، بچہ ہی تو تھا. اپنے اب یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، میرے ابو جو اللہ کی طرف سے تجھے حکم ہوا کر گزر. اتنی بصیرت، اتنا عقل، فہم و فراست، یہ بچے چھوٹے نہیں ہوتے. تو میری عرض آپ سے یہ ہے کہ میں کوئی خطیبانہ انداز میں بات نہیں کروں گا. آپ نے بڑی توجہ سے، یہ ایک درس ہے اور یقیناً میں ایک دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر یہ چند باتیں میری آپ نے سن لی تو انشاءاللہ زندگی بھر آپ کی توحید کی یہ پونجی بن جائے گی. پہلی بات، مشن اشاعت التوحید و سنہ یا دنیا اور کائنات کے اندر جو بھی اس نظریہ کے حامل ہیں، اشاعت التوحید و سنہ، خصوصاً بر صغیر پاکستان، ہندوستان، نیپال، سری لنکا اور پاکستان، مالدیپ، یہ سب بر صغیر میں آتے ہیں. ان تمام خطوں کے اندر الحمدللہ اشاعت التوحید و سنہ کی اب یہ چند منٹوں کے اندر آپ کے سامنے انفرادیت رکھوں گا، خصوصیت رکھوں گا، عزم و ہمت آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. اور آپ نے میری طرف دیکھنا ہے، توجہ کرنی ہے. مدرس کہ جب طالب علم دائیں بائیں دیکھتا ہے پھر اس کا وہ سارا کچھ وہ ذہن سے نکل جاتا ہے. جیسے میں نے عرض کیا چند منٹ لوں گا، آپ نے اس کو سبق کی طرح یاد کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو اشاعت التوحید و سنہ کو اس بر صغیر میں اور اس نظریہ رکھنے والوں کو پوری دنیا اور کائنات کے اندر جہاں بھی ہیں، جو اللہ نے شان اور عظمت بخشی ہے دلائل کے لحاظ سے، وہ الحمدللہ اس پر ہمارا فخر ہے اور دعویٰ ہے دنیا کے اندر کسی مسلک اور کسی مذہب کے پاس یہ نہیں ہے. پہلی صفت، پہلی انفرادیت، پہلا امتیاز. ابھی انشاءاللہ آپ کو میں ایک خوشخبری بھی سناؤں گا کہ مشن اشاعت التوحید پر امر پیرا ہونے والوں کے لیے اللہ نے قرآن کریم کے اندر تمغہ بصالت دیا ہے، تمغہ جرت دیا ہے، ستارہ جرت دیا ہے، تمغہ امتیاز دیا ہے اور دلیل قاطعہ برہان بین کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا. اور انشاءاللہ جب آپ غور کرتے جائیں گے زندگی کے اندر تو آپ کے سامنے بات آتی رہے گی کہ بھلا ہو ان لوگوں کا، بھلا ہو شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کا، بھلا ہو ان عظمتوں والے حضرت سید پیر عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا. اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے. حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ کی، حضرت محمد حسین نیلوی جو وقت کے عظیم محدث تھے، ان کی وساطت سے ہمیں یہ مشن اشاعت التوحید ملا. پہلی صفت، پہلی انفرادیت، یعنی مختصر آپ کو یاد کروں گا. پہلی یاد کرنا، یاد لکھنا ہے تو لکھ لے. پہلی انفرادیت اس بر صغیر کے اندر اشاعت التوحید و سنہ کی وہ یہ ہے کہ جو قرآن کریم کا انداز ہے
جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو انداز ہے، وہ انداز اس وقت اشاعت التوحید و سنہ کے پاس ہے، اور وہ کیا ہے؟ پہلے نفی اور بعد میں اس بات۔ بولیے، پہلے مسئلہ توحید میں پہلے نفی اور بعد میں اس بات۔ اور یہ میں بات ہوائی نہیں کہہ رہا، آپ کے سامنے چند آیات کے دلائل سے میں آپ سے یہ بات کروں گا۔ خطبے میں آپ نے سنا، میں نے عرض کیا نحمدہ وحدہ، کہ حمد و ثنا صرف ہم اللہ کی کرتے ہیں، ونعبدہ وحدہ، اور عبادت بھی صرف اس اللہ وحدہ لا شریک کی کرتے ہیں، ونستغیثہ وحدہ، اور صرف پکار جو کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی کرتے ہیں، اور ثم الصلاۃ علی من لا نبی بعدہ، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی نہیں مانتے بلکہ آخری نبی مانتے ہیں۔ اسی کے بارے میں عرض ہے کہ پہلی صفت کیا ہے کہ اشاعت التوحید و سنہ کے مشن کی، کہ پہلے نفی اور بعد میں اس بات۔ آپ تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے، یہ تقریر نہیں ہے، یہ درس ہے۔ میں انشاءاللہ میرے ساتھ آپ نے بھی تقریر کرنی ہے، آپ نے صرف لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور میں اس دلیل کے ساتھ ثابت کروں گا کہ اشاعت التوحید و سنہ کا مشن وہ انبیاء کا مشن ہے کہ پہلے نفی بعد میں اس بات۔ یہ نہیں ہے اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے۔ میرے بھائیو، اللہ خالق ہے، اللہ کی قسم، یہ اللہ کا خالق مالک ہونا، زمین آسمان کا مالک ہونا، یہ اس بات تو مشرکین مکہ کے اندر بھی تھا، یہ تو نوح علیہ السلام کی قوم میں بھی تھا، جو 900 سال 1000 سال زندگی انہوں نے توحید بیان کی۔ یہ مشن اشاعت التوحید و سنہ ہے جو انبیاء کا طریق ہے۔ آپ نے کہنا ہے لا الہ الا اللہ، لا مسجودہ، لا الہ، میں نے لا معبودہ الا اللہ، آپ کہیں لا الہ الا اللہ، لا معبودہ الا اللہ۔ وہ بھائی سبق ہے، آپ نے صرف لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے تاکہ یہ فرشتے گواہی دیں کہ یہ اشاعت التوحید و سنہ کے یہ فرزندان اشاعت التوحید و سنہ یہ ایک دوسرے کو گواہ بنا رہے ہیں، اور لا الہ الا اللہ کا معنی آ رہا ہے ولا معبودہ الا اللہ، ولا مسجودہ الا اللہ، ولا ہادیہ الا اللہ، ولا خالق الا اللہ، ولا مالک الا اللہ، ولا حاضر الا اللہ، ولا ناظر الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آپ کہیں گے پتہ نہیں یہ کوئی ایک وہ بنائی ہے، شعر بنایا ہے۔ اللہ کی قسم جتنے لفظ میں نے بولے ہیں قرآن کے اوراق پلٹ کر دیکھیے، یہی لفظ لا الہ الا اللہ نفی کے ساتھ موجود ہے۔ وقت نہیں، اختصار ہے۔ آئیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیوں پر نظر ڈالتے ہیں، ان میں سے چند انبیاء کا ذکر جو قرآن میرے شیخ محترم شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، کیا ہی وہ خدا کی ذات بے نیاز ہے، اگر چاہے تو وہ پیغمبروں کا ذکر نہیں فرمایا، صرف 18 انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، اگر چاہے تو وہ چیمٹی کا بھی ذکر فرما دے، اور سورت کا نام ہی چیمٹی رکھ دے، سورت نمل، چاہے تو وہ عنکبوت مکڑے کے جالے اس کا نام۔ تو میرے دوستو، جن چند انبیاء ان کے کلمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ مشن اس کی تائید کے لیے کہ پہلے نفی ہے۔ ابھی آپ کو بات شاید تھوڑی سمجھ آئے گی، اس کو غور کریے۔ پہلے یہ تمام کے تمام مذاہب باطلہ، تمام کے تمام بدعتی حضرات، تمام کے تمام مشرکین، ان کی رد لا کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا کلمہ لا کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ شیخ القرآن غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک مولوی صاحب 20 سال تک ایک ممبر پر بیان کرتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کس مسلک کا ہے۔ فرماتے ہیں ایک میرا شاگرد آیا،
کہا کہ الحمدللہ 15 سال سے خطابت کر رہا ہوں اور کبھی کوئی ناراض نہیں ہوا. میں نے مارا کھینچ کے منہ پر تھپڑ، ادھر جا کے گرا، کانپنے لگ گیا، ڈرنے لگ گیا. میں نے کہا اگر تو اللہ کی توحید بیان کرتا تو تجھے 15 سال تک کو سارے راضی رہتے. میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اخلاق ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تجھے بصیرت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلا ہی کلمہ جب لا الہ الا اللہ بولتے ہیں تو بچھاڑ ہو جاتی ہے پتھروں کی اور مخالفت کی. تیرا بڑا اصلاحانہ انداز ہے، جا کلمہ جا کے تو صحیح توحید بیان کر. وہ پہلے جمعے میں مولوی صاحب کو فارغ کر دیا. توحید صحیح بیان کی نا. تو جب آدم علیہ السلام آئے انہوں نے بھی پہلے نفی کی لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ. نوح علیہ السلام آئے لا الہ الا اللہ، نوح نبی اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ. لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ ہمارے مشن کا پہلا اصول ہے کہ پہلے نفی اور بعد کے اندر اس بات. آئیے دوسرا ایک وہ مسئلہ میں عرض کرنے لگا ہوں کہ شاید آپ لوگوں کے نظروں میں پہلے کم ہو کہ جس سے تکمیل دین ہوتی ہے، توجہ ہے، جس سے تکمیل دین ہوتی ہے یعنی دین مکمل ہوتا ہے، تکمیل اسلام ہوتا ہے اور تکمیل قرآن ہوتا ہے، اس مسئلے کے حاملین بھی الحمدللہ اشاعت التوحید و سنہ ہے. وہ کیا مسئلہ ہے؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم، ہم نے آپ پر حرام کر دیا ہے اے مسلمانوں جو جانور خود بخود مر جائے یا ذبح کرتے ہوئے اس کے گلے سے دم مسفوح نکلتا ہے وہ بھی حرام ہے. لیکن پہلے حرام سے یہ بڑا حرام ہے اور اس سے بڑھ کر حرام فرمایا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور اس سے بڑھ کر حرام فرمایا وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ. میرے دوستو، مجھے آج وہ یاد آ رہی ہے جب میرے شیخ محترم، میرے استاد محترم مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کا جنازہ سامنے پڑا تھا. لیاقت باد راول پنڈی کے اندر جنازہ ہونا تھا اور میرے شیخ المشائخ، میرے دادا استاد حضرت مولانا قاضی شمس الدین جو شمس العلماء والدین حقیقتاً تھے، وہ سٹیج پر آئے اور تعلیم القرآن کی جامع مسجد کے اندر کچھ لوگ جنازہ میت کے ساتھ تھے اور وہ مسجد بھری ہوئی تھی اور یہ مسئلہ بیان کیا، توجہ، یہ مسئلہ بیان کیا کہ چھوٹا حرام خود بخود جانور مر جائے، اس سے بڑا حرام دم مسفوح. کیوں اس سے بڑا حرام؟ یہ ترقی من الادنی الی الاعلی ہے. قرآن ایک نظم و نسق اور ایک ترتیب والی اور ایک اللہ کی کلام انتہائی فصاحت و بلاغت رکھتی ہے. کبھی ترقی من الادنی الی الاعلی ہوتی ہے، کبھی من الاعلی الی الادنی ہوتی ہے. یہاں پہلے چھوٹے کو ذکر کیا، اس سے بڑے کو، اس کے بڑے کو. یہ قاضی شمس الدین صاحب کے الفاظ ہیں اور یہ دلیل دی کیونکہ اس خون کی وجہ سے وہ جسم کے اندر جو رہ جاتا ہے، اگر 100 دفعہ بھی اللہ تکبیر پڑھے اللہ اکبر، وہ جانور حلال نہیں ہوگا جب تک کہ آپ ان 4 یا 3 رگوں کو آپ جو نرخرے کے نیچے ہیں نہیں کاٹیں گے، کیونکہ وہ دم مسفوح کو اللہ نے اپنی قدرت اور اپنی ہی حکمت سے وہ حرام کیا، وہ جسم کے اندر ہے. اگر آپ پیٹ سے کاٹ دیں، ٹانگوں سے کاٹ دیں، جانور مر تو جائے گا، تکبیر پڑھے لیکن حلال نہیں ہوگا. کیوں اس دم مسفوح کی وجہ سے پورا جسم حرام تھا. تو معلوم ہوا کہ وہ دم مسفوح جس کی وجہ سے وہ پورا جانور حرام تھا، وہ دم مسفوح سے زیادہ ہے. اور تیسرے نمبر پر لحم خنزیر،
وہ جو مردار جانور ہوتا ہے اس کی ہڈی کے اندر رطوبت ختم ہو جائے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس کے بال استعمال کر سکتے ہیں، اس کی کھال کو دباغت اگر اس کو یعنی خشک کر دیں تراوٹ نکل جائے اس کو بھی وہ پاک ہے، استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن خنزیر کی کوئی چیز، کھال بال گوشت، اس کے سم، اس کے سینگ، اس کے دانت وہ استعمال نہیں ہوتے۔ معلوم ہوا قرآن ترتیب دے رہا ہے کہ پہلا چھوٹا حرام اور بعد میں بڑا حرام۔ اب ذرا دل کو تھام کر بیٹھیے، آپ تو ماشاءاللہ موحد ہیں، لیکن جہاں یہ مسئلہ بیان کریں گے پھر بڑی آزمائش آئے گی۔ اور فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، اور سب سے بڑھ کر حرام جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کے نام زد کر کے، کسی کی نظر و نیاز دے کے غیر اللہ کے نام پر وہ نامزد کیا جائے، چاہے وہ بکرا ہے، چاہے وہ فیرنی ہے، چاہے وہ کھیر ہے، چاہے وہ بریانی ہے، چاہے چاول ہے، چاہے وہ لکڑی ہے، چاہے وہ پتھر ہے، چاہے وہ کپڑے ہیں۔ یہ علامہ شامی نے لکھا ہے وہ سب کی سب خنزیر سے بھی بدتر ہے، چاہے وہ علی حجویری داتا کی نظر و نیاز ہو، سب کا ہو حرام ہے، چاہے خانہ معین الدین شتی رحمت اللہ علیہ کی نظر و نیاز ہے، حرام ہے، سور سے بھی زیادہ حرام ہے، خنزیر سے بھی زیادہ حرام ہے، چاہے وہ کسی اور بزرگ کی ہو حرام ہے۔ تو یہ دلیل ہے اس کی۔ تو اس میں فرمایا سورۃ نساء کے اندر آیت نمبر 3 کے اندر کہ اے مسلمانوں، حجت الوداع کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ آج تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے۔ کیوں کہ آج الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے بعد آج کفار نا امید ہو گئے ہیں، کیونکہ آپ نے اتنا بڑا اہم مسئلہ بیان کر دیا کہ وہ جس کو تبرک سمجھتے تھے، جس کو نیاز سمجھتے تھے، اس کو حرام کیا۔ تو اللہ نے فرمایا اب میری طرف توجہ کیجئے، اللہ نے اب تمغہ رسالت بسالت بھی دیا، تمغہ امتیاز بھی دیا اشاعت التوحید و سنہ کے مشن پر چلنے والوں کو، اور ستارہ جرت بھی دیا۔ اور اللہ نے یوں بھی فرمایا، میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ اے موحدو آج میں تم پر خوش ہو گیا ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں اے موحدو آج میرا ہاں ٹھر گیا، اے موحدو آج مجھے تم نے خوش کر دیا۔ مزہ ہی آ گیا تے چس ہی آ گئی۔ یہ میں اشارت النص جو قرآن کے الفاظ ہیں اس سے عرض کر رہا ہوں۔ آج میں تمہیں اپنی رضامندگی کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں کہ تم نے ایمان لاتے ہوئے کہا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام، کہ تم نے ایک بہت بڑا وعدہ کیا تھا، یا اللہ تیرے حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھیں گے، حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھیں گے، اور آج سب سے بڑا حرام جو غیر اللہ کی نظر و نیاز ہے، آج ببانگ دوہل میرے نبی نے اعلان کر دیا، اور آج کے بعد دین بھی مکمل ہو گیا۔ جب دین الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی فلا تخشوہم واخشونی، اس مسئلے بیان کرنے کے اندر کسی سے ڈرنا نہ، میرے سے ڈرنا۔ اور پھر آگے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میری رضامندگیاں بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ اور چوتھا مشن کی خصوصیت اشاعت التوحید و سنہ کی وہ یہ ہے کہ ہم اشاعت التوحید و سنہ کا نظریہ رکھنے والے اللہ کے قرآن پر اعتماد رکھتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر کوئی محند علی المفند کی طرف جاتا ہے، کوئی اپنے بزرگوں کی اقوال کی طرف جاتا ہے، کوئی اپنے خوابوں جو بزرگوں کے خوابوں کی طرف جاتا ہے، لیکن اشاعت التوحید و سنہ کا اللہ کے قرآن پر اعتماد ہے۔ آپ میری تائید فرمائیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے ہم مانگتے ہیں اور اللہ ہی کی سور و پکار کرتے ہیں۔ اعتماد ہے کہ نہیں؟
ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا الذبابا، جو اللہ کے سوا غیروں کو پکارتے ہیں وہ مکھی کے مالک بھی نہیں، اعتماد ہے کہ نہیں؟ ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ، اس پہ اعتماد ہے کہ نہیں؟ غیر حق را ہر کے خانت اے پسر کی استدار عالم ادو گمراہ تر۔ شیخ فرید الدین مختار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو پکارے۔ اور آخری بات، ہمارا یہ مسلک ہے کہ مقصود کائنات، ہمارے اشاعت التوحید و سنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ مقصود کائنات، تخلیق کائنات، اس کا مقصد اللہ کی توحید ہے، اس کی مقصد اللہ کی توحید ہے۔ کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، نقش ہستی نہ ہوتا، وجود لوح قلم نہ ہوتا۔ کیسی عجیب عجیب شعر ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کائنات بھی نہ ہوتی۔ میں تو سادہ سا سوال کرتا ہوں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں آئے تھے، دنیا تھی کہ نہیں؟ آدم علیہ السلام 1,24,000 پیغمبر وہ تو پہلے تھے، وہ تو پہلے گزر گئے، زمین آسمان سورج چاند ستارے پہلے تھے۔ تو تخلیق کائنات کا مقصود حیات وہ صرف کیا ہے؟ اللہ کی پہچان ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کنت کنزا مخفیا فاردت عرف فخلقت خلقا، میں ایک خزانہ مخفی تھا، میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو، میں نے کائنات کو پیدا کر دیا اور پھر میری پہچان ہوئی۔ یہ اللہ کے نبی نے حدیث قدسی ہے۔ اور قرآن کی کتنی آیات ہیں وما خلقت الجن والانس لیعبدون، کہ مقصد حیات کیا ہے؟ کہ انسانوں کو اور جنوں کو پیدا کرنا اللہ کی عبادت ہے۔ وما خلقنا السماوات والارض الا بالحق، خازن اور مدارک اٹھا کر دیکھیے، اے اظہار الحق، ہم نے زمین و آسمان کو جو پیدا کیا ہے اپنی ذات کی پہچان کے لیے ہے۔ مبارک ہو تمام مشن اشاعت التوحید والوں کو، اور اللہ تعالیٰ ان علماء کا سایہ ہمارے سر پر رکھے۔ ہمیں فخر ہے کہ خطیب بھی ہمارے ہیں، مفسرین بھی ہمارے ہیں، محدثین بھی ہمارے ہیں، اور اولیاء بھی اشاعت التوحید و سنت کے اندر موجود ہیں۔ اور مولانا نصر اللہ راشد صاحب کی طرح اور مولانا مخدوم منظور صاحب، ان علماء کے ہوتے ہوئے ہمیں فخر ہے، ہمارا سینہ چوڑا ہے۔ اور آپ کو بھی میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کہیں بھی کوئی باطل اگر آپ کے مقابلے میں آئے تو آپ سینہ تان کر کہیں کہ ہم مناظرے کے لیے تیار ہیں۔ میں خادم بھی حاضر ہوں، جو کچھ ہو سکتا ہے۔ 5-4 مناظرے پہلے کیے۔ قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 82 مناظرے ہم نے بتیوں کے ساتھ کیے، اور وہ ہماری کڑکی کے اندر، ہمارے پنجرے کے اندر صرف 2 دفعہ وہ پھنسے کہ اندر ملک صاحب کی حویلی میں تھے، باہر سے ہم نے تالا لگا دیا اور سیڑھیاں لگا کے اندر ہم گئے، وہ بھاگ نہیں سکے۔ اور آج بھی آپ کے سامنے اشاعت التوحید و سنہ کے مقابلے میں جو بھی آتا ہے وہ بھاگتا ہی جاتا ہے، وہ ٹھہرتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خوشخبریاں ملی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ جنہوں نے یہ انتظام کیا، وقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد